अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। आज की कहानी हमें जिसने दी है, इन्हीं की ज़बानें सुनते हैं। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, मेरी एक दोस्त का सच्चा वाक़या है। इसी की ज़बानी में आपको सुनाती हूँ। ये वाक़या तकरीबन 20 साल पुराना है। इस वक्त हम स्कूल गोइंग थे, बहुत छोटे थे, स्कूल जाते थे। हम लोग किराए के घर में रहते थे, घर बदलते रहते थे, तो ये भी हमारा किराए का ही घर था जिसमें हम लोग बहुत खुशी खुशी शिफ्ट हुए थे। ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसमें 4 कमरे थे। कमरों के आगे बरामदा और बरामदे के आगे बहुत बड़ा सहन। सहन के कोने में एक तरफ एक बड़ा बरगद का घना दरख्त था और इसके नीचे से जो सीढ़ियाँ जाती थीं वो छत तक जाती थीं। वो जगह हम सब घर वालों के लिए बहुत फेवरेट जगह थी। हम सब इस जगह पर बहुत ज़्यादा शौक से बैठते थे। हमारे शुरू में चंद महीने तो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू हुई, हमारे घर में पुरस्कार वाक़यात होना शुरू हो गए। ये वाक़यात ऐसे थे, जब रात होती तो ऐसा लगता जैसे सहन में कोई चल रहा है और वो अपनी मौजूदगी का हमें एहसास करा रहा है। वो इस तरह अपना एहसास कराता कि सहन में चलता और फिर कभी कुछ करता और कभी किसी चीज़ से छेड़खानी करता। सहन में जो भी दरख्त लगा हुआ था, इसके नीचे पुराने ज़माने का हैंड पंप लगा हुआ था और वो मखलूक ये करती कि इस नलके को चला देती और इसमें से साफ़ पानी गिरने की आवाज़ आती। जब मेरी अम्मी अब्बू उठ के देखते तो वहाँ पे कोई ना होता, लेकिन पानी बह रहा होता। कभी वो इस तरह करता कि दरख्त के पत्ते नोच नोच के फेंकता और दरख्त की शाखें ज़ोर ज़ोर से हिलाता। लेकिन जब वहाँ पे देखते, ना आंधी चल रही होती, ना कुछ होता, पत्ते बिखरे हुए होते। इन वाक़यात के बाद हम बच्चों ने और घर वालों ने सहन में रात के वक्त निकलना बंद कर दिया और हमें बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी की दूर की रिश्तेदार, जो अम्मी की खाला लगती थीं, वो हमारे घर आईं। मेरी अम्मी की जो खाला थी वो रूहानियत रखती थी और बहुत अल्लाह का जिक्र करती थी और गैर मरी मखलूक और जिन्नात की मौजूदगी का एहसास इनको हो जाता था। जैसे ही वो हमारे घर में अब बैठी, आकर इनको एहसास हो गया कि इस घर में किसी चीज़ का बसेरा है। वो फ़ौरन इस दरख्त के नीचे जाके खड़ी हुई और बोली कि तुम जो कोई भी हो, मुझे पता चल गया है तुम यहाँ मौजूद हो, लेकिन तुम इस घर वालों को नुकसान ना पहुँचाना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। इनकी सब बातें हम सब घर वालों ने सुनी, हम सब ने सुनी, मेरी अम्मी ने भी सुनी। और फिर हम बच्चे खेलते हुए इस दरख्त के नीचे जो सीढ़ियाँ थी इस पर जा बैठे। तो खाला बोली, यहाँ से उठ जाओ, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देगी। हम डर गए। हमने कहा, खाला आप ये क्या कह रही हैं? मेरी छोटी बहन ने रोना शुरू हो गई और मेरी अम्मी बोली, ये बाजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तो मेरी खाला बोली, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हें पता ना हो। क्या तुमने रात को मौजूदगी का एहसास नहीं पता चला? जब वह सहन में चलती है, नलका खोल देती है और दरख्त के पत्ते फेंक देती है। तो मेरी अम्मी बोली, बाजी आपको ये सब कैसे पता चला? तो मेरी खाला बोली कि अल्लाह के फजल से मेरे पास इल्म है और मैं जिन्नात की मौजूदगी का पता चला लेती हूँ। ये जो तुम घना बरगद का दरख्त देख रही हो, इस पे एक चुड़ैल का साया है और वो सामने जो दीवार है वहाँ पर से भी एक चुड़ैल का गुजर होता है। इस दीवार पे हम लोग कपड़े फैलाया करते थे। इस दीवार का वो बता रही थी और कह रही थी, दिन में ये चुड़ैल सोया करती है और रात में ये सहन में चला फिरा करती है। तुम रात में अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी नहीं निकालना।
وہ اس درخت کے نیچے ان کو بالکل بھی نہ چھوڑنا، ورنہ اس کا سایہ ان پر ہو جائے گا، اور اگر اس کا سایہ تمہاری بچیوں پر ہو گیا تو بہت ستائے گی اور تمہاری بچیوں کو نہیں چھوڑے گی۔ میری امی بہت زیادہ ڈر گئیں اور ہم بھی بہت ڈر گئے۔ پھر میری خالہ یعنی کہ میری امی کی کزن بولی کہ میں 3 دن تک تمہارے گھر میں ہی رہوں گی اور پڑھائی کروں گی۔ پھر میری امی کی کزن 3 دن رک کر پڑھائی کرتی رہی۔ پھر ایک دن میری امی نے دیکھا کہ ان کی کزن سخت سردی میں درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی پڑھائی کر رہی ہیں۔ میری امی تو یہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھر جس دن میری خالہ نے جانا تھا، اس دن پھر وہ رک گئی اور بولی آج کے دن میں اور پڑھائی کروں گی۔ اس دن موسم زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا۔ ہم بہنیں صحن میں ٹہل رہی تھیں کہ میری خالہ ہمیں دیکھ کے بولی جلدی سے اندر آ جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ہم لوگ جلدی سے اندر آ گئے۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے اور اندر آ کر خالہ سے پوچھا کیا بات ہے۔ خالہ نے کہا جس وقت تم لوگ ٹہل رہے تھے تو تمہارے ساتھ وہ بھی موجود تھی، درخت کے نیچے کھڑی ہوئی تھی۔ اگر آج تم لوگ اندر نہ آتے تو اپنا آپ تمہیں ظاہر کرا دیتی۔ اور خالہ نے بولا کہ وہ بہت زیادہ ضدی ہے، میں نے اسے بہت زیادہ منع کیا ہے کہ تم وہاں سے چلی جاؤ، لیکن اس نے میری بات نہ مانی، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ چند مہینے بعد یہ مکان خود ہی خالی کر دینا۔ میری امی نے کہا پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میری امی نے ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لیا اور اس کے بعد خالہ چلی گئی۔ اس کے بعد اس چڑیل نے ہم لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کیا۔ اس نے اس طرح کیا ہم لوگ سو رہے ہوتے اور ہمارے کچن میں سے کھٹر بٹر کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ امی سمجھتی کہ بلی ہے، جب جا کے دیکھتی تو ہمارے کانچ کے برتن ٹوٹے ہوئے ہوتے اور اتنا اس نے ہمارے برتن توڑ دیے جس کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر گرمیاں شروع ہو گئیں اور ہم لوگ صحن میں سونا شروع ہو گئے۔ ایک دن ہم لوگ سو کر اندر آ گئے اور ہماری چرپائیاں باہر پڑی ہوئی تھیں۔ جب ہم لوگ باہر صحن میں گئے تو ہماری چرپائیوں کا ایسا برا حال تھا جیسے کسی نے بہت زیادہ طاقتور انسان نے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے ہوں۔ میری اماں نے میرے ماں باپ سے کہا کہ کب تک ہم اس چڑیل کو برداشت کرتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی بزرگ ڈھونڈو جو اس کا حل کرے۔ میرے والد صاحب نے کہا ہاں پتہ نہیں تمہاری بہن نے کیسی پڑھائیاں کی ہیں جو اس چڑیل کو غصہ آ گیا ہے، چلو میں کوئی حل ڈھونڈتا ہوں۔ اس رات ہمارے سب سے آخر والے کمرے میں ہماری پیٹیاں اور بکسے وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم سب نے ایسا محسوس کیا جیسے کوئی ڈنڈا لے کے ان کو بری طرح پیٹ رہا ہے۔ ہم سب کی تو چیخیں ہی نکل گئیں اور پھر ہم مجبوراً گھر سے بھاگ گئے۔ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہم سب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ساتھ والوں نے ہم سے پوچھا کہ ہم لوگ باہر کیوں نکل آئے ہیں۔ پھر ہم نے ان کو سارا ماجرا بتایا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے کہ ان کے گھر میں کیسے معاملات چل رہے ہیں۔ پھر 10 بجے کے بعد میرے ابو ایک عالم صاحب کو لے کر آئے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور کچھ دیر بعد باہر آ کر بولے کہ اس گھر پر بہت سخت غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے، کیونکہ ان میں بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ہندو ہوتے ہیں، سکھ ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ چڑیل جو ہے وہ ہندو ہے اور بہت زیادہ غصے میں آئی ہوئی ہے۔ وہ پہلے یہاں پہ خاموشی سے رہ رہی تھی۔ آپ کے آنے سے کئی سال پرانے اس درخت پہ اس کا بسیرا تھا، لیکن آپ کے گھر میں جو عورت آئی اس نے آ کر اس کو تنگ کیا ہے، اس کو نکلنے پہ مجبور کیا ہے۔ اور وہ چڑیل کہتی ہے کہ میں اس گھر میں ان سے پہلے کی کئی سال صدی یہاں پرانی ہوں، میں کیوں نکلوں؟ اب آپ کا یہی حل ہے کہ آپ اس گھر کو چھوڑ دیں۔ ابھی تو وہ چیزوں کو کر رہی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی جانی نقصان کر دے، اس لیے آپ کی بھلائی اسی میں ہے، آپ یہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ چڑیل آپ کے خلاف ہو چکی ہے۔
وہ عنقریب کوئی جانی نقصان بھی کر سکتی ہے۔ یہ نہ ہو یہ گھر آپ کے لیے موت کا گھر بن جائے۔ میرے ابو جی تو بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے امی سے کہا، آپ کی جو کزن نے پڑھائیاں کی ہیں وہ چڑیل تو ہماری جان کی دشمن ہی بن گئی ہے، یہ نہ ہو واقعی میں ہم میں سے کسی کی جانی نقصان ہو جائے۔ اب جلدی جلدی سامان سمیٹو۔ 4 دن بس ہم اس گھر میں رہے۔ 4 دنوں کے اندر اس نے ہمیں اتنا تنگ کیا، کبھی ہمیں ایسا لگتا جیسے کوئی بلی رو رہی ہے، کبھی خوفناک بری عورت کے رونے کی آواز آتی، اور کبھی ایسا لگتا جیسے کہ عورت چیخیں مار مار کے رو رہی ہے۔ ہمارا تو اس نے اس گھر میں رہنا ہی مشکل کر دیا۔ ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ہمیں صحیح سے نیند بھی نہیں آتی تھی۔ چوتھے دن جس دن ہم نے مکان خالی کرنا تھا، اس دن میرے ابو کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ میں صحیح طرح سے اپنے گھر آ رہا تھا، مجھے ایک کالا سایہ نظر آیا اور پھر پتہ نہیں کیسے میں بائک سے نیچے گر گیا۔ ہم لوگوں نے کہا اب ہم 1 منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہیں گے، پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے ساتھ بیتا ہوا ایک سچا واقعہ ہے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی، جب بھی کبھی آپ ایسا گھر لیں جس میں ایسی مخلوق اپنا آپ تو ظاہر کرانے کی کوشش کرے، تو وہ آپ گھر چھوڑ دیں۔ آپ اس کوشش میں نہ رہیں کہ وہ خود وہاں سے چلی جائے گی، کیونکہ ایسی چیزیں کبھی بھی اپنا بسیرا نہیں چھوڑتی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔